یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ۔ اللہ خیر سے، عافیت سے، ایمان سے، صلاح اور توبے سے رمضان شریف کے تمام آداب اور محاسن کی خوش نصیبی کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کا مذہبی بہار ہے وہ۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ۔ یہ مت کہ روزے، روزے نہیں ہے، مصدر ہے، قیام کی طرح، نیام کی طرح۔ اگر یہ لفظ جمع ہوتا صوم کا روزے تو آگے ہوتا کما کتبت، جمع جب گزر جائے تو ضمیر مؤنث کی راجی ہوتی، اور آگے کما کتبا تو ترجمہ ہے اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے پرہیزگار بنو۔ روزے کی پہلی حکمت گزشتہ امتوں نے رکھا ہے تو یہ امت بھی رکھے۔ روزے کی دوسری حکمت احکام کی پابندی فرض کے درجے میں۔ روزے کی تیسری حکمت ہم آہنگی۔ روزے کی چوتھی حکمت تقوی اور پرہیزگاری۔ ایام معدودات، دن ہے گنتی کے، یہ نہیں فرمایا شہرن کاملا، کیونکہ اس میں تنفیر ہے، اور ایام معدودات، دن ہے گنتی کے، اس میں ترغیب اور تشویق ہے۔ سبحان اللہ، بات ایسی کرو جس سے پھول جڑے، جس سے مشک و عنبر مہکے۔ مہینہ پورا، لوگ کہیں گے وہ مہینہ بھر کون لگے گا یار، دن گنتی کے 365 دنوں کے سامنے 29 دن یا 30 دن یہ ایک معمولی سے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو کوئی ہو تم میں بیمار، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہو یا موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو، اولا سفر یا شرعی سفر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کر لو اور دنوں سے۔ بیمار کہتے ہیں امام بخاری نے تمام احادیث یاد کی تو استاد نے ان کو کہا، حمیدی نے تفقہ، فقہ بھی پڑھو۔ کہا یحاجہ الی الفقہ، فقہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث سے مجھے یاد ہے، جب بھی مسئلہ آئے گا حدیث پیش کروں گا۔ تو علی بن مدینی، حمیدی نہیں، علی بن مدینی نے کہا انا مسکوم، مجھے زکام ہے، ناک بہہ رہی ہے۔ والزکام فی الطب ام الامراض، علی یحل لی اللہ اصوم یوما، میرا شدید زکام ہے اور طب میں لکھا ہے زکام بیماریوں کی جڑ ہے، تو آج میں روزہ نہ رکھوں۔ تو بخاری چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا میں اس محلے سے، جیسے گلشن اقبال سے گلستان جوہر جا رہا ہوں تو روزہ افطار کر لوں، پھر چپ ہو گئے۔ فرمایا اسی کو فقہ کہتے ہیں نا، کہ وہ مرض جو مبیح ہے افطار صوم کے لیے، اور وہ سفر جو مبیح ہے عدم صوم کے لیے، یہ فروق جہاں بتاتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں، یہ تفصیلات جہاں ہوگی اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور پس جو کوئی تم میں بیمار رہا یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کر لے اور دنوں کی۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اطاق یطیق میں حمزہ سلب معنی کے لیے ہے، طاق یطیق کے معنی ہے استطاع یستطیع، اور اطاق یطیق عدم طاقت، ما طاق مستطاع۔ اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، شیخ فانی ہے یا ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ امکان نہیں کہ یہ کبھی بھی رکھ سکے، فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، کھانا کھلانا ہے بیچارے کو، ایک ناچار غریب کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو 2 وقت، غداءً و عشاءً، صبح اور شام، غداءً و عشاءً۔
بخاری شریف میں حضرت انس نے کہا ہے کھانا کیا ہوگا؟ متوسط خبزن ولحمن، روٹی اور گوشت کا سالن، نہ مرغ و بریان اور نہ ساگ اور دال، نہ مرغ و بریان وہ اعلیٰ ہے اور نہ ساگ اور دال یہ ادنا ہے، خبزن ولحمن، روٹی گندم کی اور گوشت بچیا کا یا جو بھی گوشت تو پکا ہوا، خبزن ولحمن۔ فمن تطوع خیرا، جس نے بھلا کیا اپنی طرف سے، ایک مسکین کی جگہ 10 کو کھلایا، 10 مسکینوں کی جگہ 100 کو کھلایا، فهو خیر له، وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر بجائے کھانا کھلانے کے، مریض ہونے کے باوجود، مسافر ہونے کے باوجود روزے ہی رکھو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزے ہی رکھو یہ اور بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے۔ جمہور علماء کی یہی تفسیر ہے جو ہم نے اب تک کی ہے۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے کئی احادیث کے پیش نظر کہتے ہیں کہ یہ حکم عاشورہ محرم اور ایام 20 کا ہے، اس کی فرضیت کے وقت اختیار تھا، اور شاہ سے پھر یطیقونہ کا معنی یہ نہیں کرتے کہ طاقت نہ ہو، وہ کہتے نہیں یہ اپنے حال پر ہے، جس کی طاقت ہو وہ فدیہ دے اور جس کی طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھے، اور یہ اختیار عاشورہ محرم اور ایام 20 میں ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان کا بیان تو اب شروع ہو رہا ہے اور یہ تمہید تھی رمضان کے لیے۔ شاہ انور شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں شہر رمضان نہیں رہا ہے، کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کا مصداق نہیں بن سکے گا۔ وللمساغ مقام آخر۔ مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ۔